بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی صحت اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر منصور نورانی۔ آج ہم اپنے اس پروگرام میں جلد سے متعلق کچھ ان امراض پر گفتگو کریں گے جن پر ہم اپنے ایک پچھلے پروگرام میں وقت کی کمی کے باعث بات چیت نہیں کر پائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اسکن ڈیزیزز پہ، جس میں ہم نے ایکنی، فنگل انفیکشن اور ایگزیما پر اپنے ایک ممتاز ماہر ڈاکٹر ڈرمیٹالوجسٹ ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور آج ہم نے ایک بار پھر انہیں اپنے اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، یعنی ڈاکٹر شاہد صدیقی جو کہ ایک ڈرمیٹالوجسٹ ہیں بلکہ کاسمیٹولوجسٹ بھی ہیں۔ انہیں شرکت کی دعوت دی جسے انہوں نے بخوشی قبول کیا، اور ہم آج ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ، بہت بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ ہماری دعوت پر تشریف لے آئے۔ وعلیکم السلام منصور صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ دوبارہ مدعو کیا، اور آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھے دوبارہ جو ہے زحمت دی۔ تھینک یو۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے کہ یہ چہرے پر نکلنے والی ایک بیماری ہے جسے شاید میڈیکل لینگویج میں میلزما کہتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ میلازما یا میلزما کس قسم کی بیماری ہے؟ ہاں، ملازمہ جسے عرف میں یا عرف عام میں جھائیاں کہتے ہیں، جھائیاں جو خواتین میں، مردوں میں، سب میں ہوتی ہیں، اور اس کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ بائی لیٹرل ہوتی ہے۔ اچھا، ایک طرف کبھی بھی نہیں ہوتا، یہ ایک گال کے اوپر نہیں ہوگی، ہمیشہ بائی لیٹرل ہوگی، اور یہ براؤن پگمنٹیشن ہوتی ہے، ڈارک براؤن، لائٹ براؤن پگمنٹیشن ہوتی ہے۔ جی، ایک زمانے میں اس کو جو ہے کلوزما بولتے تھے، گریک ٹرم ہے، اس کا مطلب ہوتا تھا گرین ٹنج یا گرین اسپاٹ۔ تو بعد میں ریئلائز کیا کہ یہ نارملی ڈارک براؤن ہوتے ہیں یا لائٹ براؤن ہوتے ہیں، تو پھر اس کا نام چینج کر کے اس کو ملازمہ کہہ دیا گیا۔ اچھا، یہ پہلے کلوزما کے نام سے فیمس تھی، یعنی مشہور تھی لوگوں میں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ پریگنینسی سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے تو اس کو کلوزما ہی بولتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ یہ بائی لیٹرل ہوتی ہے، اور یہ کہاں کہاں ہوتی ہے جسم میں؟ صرف چیک پر ہوتی ہے یا کہیں اور بھی؟ نہیں، اس کی اپیرنسز تو مختلف ہوتی ہیں، لیکن یہ پہلے بتا دوں کہ مرد حضرات کو کم اور خواتین کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ریشو 3:1 کا تقریباً بنتا ہے، اور اس کا جو ایج اسپین ہے جس میں سب سے زیادہ یہ کامن ہوتی ہے وہ 20 to 40 ایئرس کے درمیان یہ زیادہ کامن ہوتی ہے۔ اب آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کی کیا آپ نے پوچھا تھا؟ میں نے کہا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں یہ، اور یا اسکن میں کس کی جسم میں کہاں کہاں ہوتی ہیں؟ یاد آ گیا۔ دیکھیں، یہ 4 طرح سے پریزنٹ کرتی ہے۔ ایک کہلاتی ہے سینٹروفیشیل۔ سینٹروفیشیل کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اس کو کیا بولتے ہیں، ماتھا، فور ہیڈ پہ، آپ کے دونوں چیکس پہ، نیزل برج اور آپ کا اپر لپ بھی انوالو ہوتا ہے، تو یہ سینٹروفیشیل اپیئرنس ہوتی ہے۔ ایک اس کی اپیئرنس ہوتی ہے جس کو ملار اپیئرنس بولتے ہیں، تو وہ دونوں چیکس انوالو ہوں گے اور نیزل برج انوالو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اس میں فور ہیڈ نہیں ہوگا، اس میں فور ہیڈ نہیں ہوگا، تو یہ ملار اس کی پریزنٹیشن ہے۔ ایک اس کی پریزنٹیشن مینڈیبیولر ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لوور جاء پہ یا مینڈیبلز پہ ادھر نشان بنیں گے یا ادھر جھائیاں بنیں گی، ایک یہ ہے۔ ایک اس کی ایکسٹرا فیشیل ہوتی ہے، یعنی چہرے پر نہیں ہوگا، وہ ایکسپوزڈ ایریا میں ہو سکتا ہے، عمومی طور پہ ہاتھ وغیرہ میں، لیکن بہت ریئر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے۔ ملازمہ ہوتا کیوں ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے جو میرا خیال ہے بتانا چاہیے۔ یہ جو میلانوسائٹ ہوتے ہیں جو میلانن پگمنٹس کو فارمیشن کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں اور جمع رکھتے ہیں، تو وہ اوور پروڈکشن ان کی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے یا تو ایپیڈرمس میں یا ڈرمس میں وہ آ کے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ان کی پگمنٹیشن جو ہے اگر ایپیڈرمس میں ہے تو وہ ڈارک براؤن نارملی ہوتی ہے، اور اگر ڈرمس میں چونکہ ڈیپر لیئر ہے تو وہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ لائٹ براؤن ہوتی ہے۔ ایپیڈرمس کی جو پریزنٹیشن ہوگی وہ صاف پتہ چلے گی کہ اس کے بارڈرز بہت ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ گول ہوں چاہے ارریگولر، لیکن آپ کو اس کے بارڈرز نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ایزیلی ٹریٹیبل بھی ہے۔ اس کے برعکس جو ڈرمل اس کی جو پریزنٹیشن ہے وہ لائٹ براؤن کلر کی ہوتی ہے، ایل ڈیفائنڈ بارڈرز ہوتے ہیں، اور وہ ٹریٹمنٹ اس کا ذرا بہت مشکل اور لمبا پیریڈ ہوتا ہے۔
اچھا نہیں وجوہات کو بھی آپ کور کیجئے تھوڑا سا. ہاں کر رہا ہوں. اور تیسری چیز اس میں ایک اور ہوتا ہے جو مکسڈ پیٹرن ہوتا ہے. ایک تو ایپیڈرمل ہو گیا, ایک ڈرمل ہو گیا, ایک مکس پیٹرن ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کا ایپیڈرمس بھی انوالو ہے, ڈرمس بھی انوالو ہے, تو یہ مکس پیٹرن ہے. اچھا اب اس کے کازز پہ کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, سب سے پہلی جو پڑھ کر مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ 50 to 60% جو ہے یہ فیمیلیل ہوتی ہے, یعنی فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہے. ہاں اس کا ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنا ضروری ہے. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیسو ایکسپوجر ٹو سن لائٹ. جو لوگ بہت دھوپ میں کام کرتے ہیں جیسے مزدور طبقہ ہے, یا وہ خواتین جن کو بچوں کو لے کے جانا ہے, بچوں کو لے کر آنا ہے, یا اسٹوڈنٹس ہیں لڑکیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں تو کھیل کود بھی ہو رہی ہے, ان میں جو ہے یہ بہت کامن ہوتا ہے. تو یعنی سن جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اچھا جو لوگ باہر ہی نہیں نکلتے ان کو بھی ملازمہ ہو سکتا ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ کچن میں کام کرتے ہیں, وہ ایک ایک گھنٹہ کچن میں کھانا بن رہا ہے, تو جو چولہے کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طرح سے اثر انداز ہوتی ہے جس طرح سے سورج کی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پہ 3-4 چیزیں ہیں. ایک پریگننسی ہے جس میں یہ ہوتا ہے, اس میں اور پریگننسی کی وجہ یعنی ہارمونل چینجز ہوتے ہیں. ہاں ہارمونل چینجز, اور وہ پگمنٹیشن بڑھ جاتی ہے ایریولر ٹیشوز پہ اور ایلبوز پر, اور تو چہرے پہ بھی آ جاتا ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ جیسی گیسٹیشن ہو جاتی ہے یا چائلڈ برتھ ہو جاتی ہے تو وہ 3 to 6 months ٹائم میں وہ خود بخود سیٹل ہو جاتا ہے, فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. ہاں اس میں ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے ملازمہ کامن ہوتا ہے, وہ اورل کانٹراسیپٹیوز کا استعمال. وہ خواتین جو نہیں چاہتی کہ انہیں ابھی اولاد ہو, تو وہ جو جب اورل کانٹراسیپٹیوز یوز کرتی ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ملازمہ ہو جائے. جی جی. تھائرائڈ ڈس آرڈر جن کے ہیں, اچھا تھائرائڈ جن کے نان فنکشننگ ہے یا تھائرائڈ, اس میں بھی ملازمہ کے لیے وہ بہت زیادہ پرون ہوتے ہیں. جی. میڈیکیشنز میں جو بہت ہی ٹرمینلی ال پیشنٹس ہوتے ہیں جو کیمو تھراپی کی طرف جا رہے ہیں, ریڈیشن کی طرف جا رہے ہیں, یا کینسر کے پیشنٹ ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ ملازمہ کے چانسز بہت ہوتے ہیں. جی. تو یہ بنیادی طور پہ چیزیں ہیں. باقی اچھا یہ جو سن کے وجہ سے ہوتی ہے تو میں نے یوزلی دیکھا کہ فور ہیڈ پہ پورا ایریا ڈارک ہو جاتا ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. اور جبکہ جو پریگننسی والی ہے اس میں کچھ اسپاٹس ہوتے ہیں یہاں پر. یہ اس کی پریزنٹیشن مختلف ہوتی ہے. اور ایک اس میں چیز رہ گئی تھی کاسمیٹکس. جو لوگ بہت کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں وہ اس کا وہ اریٹنٹ کے طور پہ جو ہے وہ اس کو وہ خراب آ جاتے ہیں اس کے اندر. یہ بنیادی طور پہ اس کی کازز ہیں. اب علاج پہ آ جائیے. علاج بتائیں اس کا کیسے کیا جائے گا. یہ مطلب تھوڑے عرصے کے لیے علاج ہوتا ہے یا لمبا چلتا ہی ہے؟ نہیں, اس کا علاج جو ہے وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کے ساتھ ہو جائے گا تو ایسا تو نہیں ہوتا. میرے خیال سے ٹائم لیتا ہے. ہاں کچھ ملازمہ خصوصاً جو ایپیڈرمل ہوتے ہیں وہ ایزلی ٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں, اور وہ اچھا خاصا وہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے, ٹھیک ہو جاتے ہیں مہینے بھر میں, 1.5 مہینے میں. اور جو ڈرمل ہوتے ہیں وہ پارشلی ٹریٹیبل ہوتے ہیں لیکن وہ 6-7 مہینے لیتے ہیں, ایسے آسانی سے ٹریٹ نہیں ہوتے. اس کی ٹریٹمنٹ کا سب سے پہلے تو جیسے ایکنی کے لوگ ہوتے ہیں نا, جن کو ایکنی ہوتی ہے, نشانات آ جاتے ہیں یا گڈھے بڑھ جاتے ہیں یا ایکٹیو ایکنی ہے, تو سب سے پہلے آپ کو ری ایشورنس دینی چاہیے ہر ڈاکٹر کو اپنے مریض کو کہ یہ کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے, آپ پہلے اس کا شکر ادا کریں. یہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائے گی. وہ کاسمیٹک پرابلم ہے اس لیے زیادہ خواتین پریشان رہتی ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو آپ تھوڑی سی پرسیورنس شو کریں, آپ لگاتار جو بھی بتایا جا رہا ہے وہ کام کرتی ہیں تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. دوسری چیز اس کی پروٹیکشن ہے. پروٹیکشن میں یہ ہمارے کلچر میں کیونکہ وہ براڈ برمڈ ہیڈ کا کوئی استعمال تو ہوتا نہیں. جی جی. ہمارے پاس دوسرا کلچر ہے, ویسٹ میں بہت اس کا استعمال ہوتا ہے, تو وہ تو ہم نہیں پہنتے. تو کم از کم اگر ہم وہ نہیں پہنتے تو سن بلاک یوز کر سکتے ہیں. سن بلاک پاکستان میں یوز کرنے کی جو ٹائمنگز ہے وہ 8:39 سے لے کے 5 بجے تک ہے. اس کے بعد سورج نکلا بھی ہو تو اس کی ویو لینتھ آپ کو تنگ نہیں کرتا. تو وہ جب سن بلاک آپ یوز کریں گے تو یہ فنگر ٹپ یونیٹک کہلاتا ہے. یہ پہلا پور جو ہے جی, یہ پورا لے کے آپ کو فیس پہ لگانا ہے. بعض لوگ بھر لیتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں, مطلب بہت برا سا لگ رہا ہوتا ہے. تو آپ سن بلاک کا استعمال رکھیں. اگر آپ کچن میں جا رہے ہیں تو بھی آپ کو سن بلاک کا استعمال رکھنا ہے اس وقتی طور پر جتنے عرصے کے لیے آپ جا رہے ہیں. اچھا اس میں جو ہے بعض دفعہ ٹاپیکل اسٹیرائڈ بھی یوز کرواتے ہیں, تو وہ اسکن کو جو ہے وہ اس ملازمہ کو تھن کر دیتا ہے, اس کا کلر جو ہے وہ
ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایزیلک ایسڈ ہے، کوجک ایسڈ ہے، یہ ساری چیزیں بھی دی جاتی ہیں۔ جتنا پروٹیکشن آپ کریں گے اتنا ملازمہ خود بخود ٹھیک ہوگا۔ اور اس کی فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ میں نارملی ہائیڈروکوینین اور ٹریٹینائن وغیرہ کا استعمال ملا کر ایک کریم بنتی ہے، جو کہ آپ تھوڑا سا اس کو 15 ڈیز منتھ کے لیے اس کو آپ ایگریسولی ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر بعد میں گلوٹاتھائن بیسڈ کوئی بھی چیز آپ یوز کریں تو اس سے بھی اس کا کلر ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے گلوٹاتھائن انجیکشنز بھی بعض دفعہ یوز کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کو فائدہ کر جاتا ہے تو آپ کا اسکن کلر جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ گلوٹاتھائن لیور سے پروڈیوس ہوتا ہے۔ گلوٹاتھائن جو ہے وہ میلانین کو ہٹاتا ہے، تو گوروں کو میلانین بہت کم ہوتا ہے تو ان کا گلوٹاتھائن کی سیکریشن زیادہ ہوتی ہے، ہمارے پاس سیکریشن کم ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بہت اچھی بات ابھی اتفاق سے یاد آ گئی، ایک بہت بڑا ڈاکٹر گزرا ہے فٹز پیٹرک، اس نے اسکن کو 6 ٹائپس میں ڈسکرائب کیا ہے کہ 6 ٹائپس ہیں اسکن کے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 وہ گورے لوگ ہیں، یورپین اور جو دیگر گورے ہیں، اس میں ایک وہ جو بلو آئیڈ گرین آئیڈ ہیں اور جو ٹین نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں جو ٹین کر جاتے ہیں۔ تو ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کو عمومی طور پہ ملازمہ بہت کم چانسز ہیں کہ ان کو ہو۔ اسی طرح ٹائپ 5 اور ٹائپ 6 یعنی کالے اور انتہائی کالے، ہم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں 2 طرح کے کلرز بھی دیکھے ہیں، ایک ویب ریچرڈز کا ہے، ایک اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ٹائپ 5 اور ٹائپ 6 کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ملازمہ نہیں ہوتا، یہ بہت ریئر ہوگا، یا ہوتا تو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں، پتہ نہیں چلتا۔ اور سب سے زیادہ جو غیر محفوظ یا ولنریبل ہیں وہ ٹائپ 3 اور ٹائپ 4، یعنی جو میرا کلر ہے یا مجھ سے ذرا گہرا کلر کسی کا ہے، یا آپ کا کلر ہے، یا اس سے ذرا فیئر کلر ہے جسے ہم گندمی یا ویٹیش یا جو بھی کہتے ہیں، اور صاف کلر، تو یہ زیادہ پرون ہوتے ہیں ملازمہ کے لیے۔ اچھا، کشنگ سنڈروم میں بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ؟ کشنگ سنڈروم میں تو ایسے سنا تو نہیں ہے کبھی بھی، نہیں ہوتا ہے بس کہ وہ میرا تھائرائیڈ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر تھائرائیڈ انوالومنٹ ہے تو پھر تو ہر صورت ہو سکتا ہے۔ ویسے کشنگ سنڈروم یا ایڈرینل انسفیشنسی میں جو ڈارکنیس ہوتی ہے وہ ملازمہ نہیں کہلاتی۔ اچھا، یہ ٹاپیکل میڈیکیشن سے ریلیف مل جاتا ہے؟ موسٹلی جو ہے اس میں ٹاپیکل جتنی بھی چیزیں اس سے کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے، لیکن اگر اس سے بہتری نہیں آ رہی تو پھر اس میں آئسوٹریٹینائن ٹیبلٹس وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کا جو ہے ایک بہت اچھا ایفیکٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمیکل پیلز ہوتے ہیں، وہ آپ لگا دیتے ہیں، کچھ گھنٹے رکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسکن ایپیڈرمل لیئر جو ہے خود بخود ادھڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھڑنا شروع لگا ہوا ہوتی رہتا ہے کئی دنوں تک؟ نہیں، وہ کچھ گھنٹے لگا کے آپ کو رکھنا ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اس کے بعد پھر خود بخود ہی وہ اریٹنٹ کے طور پہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی جو ایپیڈرمس سے اس کو پیل آف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس میں فائدہ ہوگا جو ایپیڈرمل ملازمہ ہے، جو ڈرمل ہے اس میں تو وہ کام کرے گا۔ مطلب اسکن چینج ہو رہی ہے؟ ہاں، اسکن کا پوری اپر لیئر جو ہے اس کی تقریباً وہ نکل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک ٹریٹمنٹ اور ہے جو لیزر ٹریٹمنٹ ہے، اور اس میں 2-3 طرح کے لیزر یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اچھا رزلٹ جو کسی حد تک بہتر لگتا ہے وہ پیکو سیکنڈ لیزر کہلاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو میلانین ہے اس کو نینو پارٹیکلز میں توڑ دیتا ہے، مطلب لاکھوں حصوں میں اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو آپ کی جو باڈی کی فرسٹ لائن آف پولیس ہے نا، جسے نیوٹروفلز کہتے ہیں یا آپ WBC کہہ لیں، وہ پھر خود ہی ان کو کھا جاتی ہے، انگلف کر لیتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس طرح پھر یہ ہر مہینے میں 1 سیٹنگز لینی پڑتی ہیں، 6 سیٹنگز لگتی ہیں، بعض کو زیادہ لگتی ہیں، لیکن یہ کسی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ لیزر کا ایک ہی طریقہ ہے علاج کا، یہ کہ اس کو چھوٹے چھوٹے میں ڈیوائڈ کر دیا جائے؟ ہاں، لیزر کے ساتھ ساتھ آپ ٹاپیکل بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف لیزر ہی سے ٹریٹمنٹ ہوگی، پہلے ٹاپیکل دیکھتے ہیں اور ساتھ اگر لیزر کر رہے ہیں تو پھر تو ذرا لیزر کی مختلف ایپیسوڈز ہوتے ہیں یا؟ جی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جیسے 6 سے 8 سیٹنگز ہوتی ہیں 1 منتھ اپارٹ، تو ایک سیٹنگ آج ہو گئی، پھر آپ 1 مہینے کے بعد آتے ہیں اور ٹریٹمنٹ آپ کا اورل وہ جو ٹاپیکل چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، پھر دوسرے مہینے آپ آتے ہیں، پھر تیسرے مہینے آتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ فرق پڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل فوراً نہیں جاتا، انتہائی ضدی اور اسٹبن قسم کا یہ پرابلم ہے جو کہ بہت عرصے تک رہتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی کسی کے پاس بھی جائیں گے اور اس نے کچھ لگا دیا اور پھر بعد میں بیفور اینڈ آفٹر دکھا دیا کہ صحیح ہو گیا 1 گھنٹے میں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم اپنا اگلے سیگمنٹ میں ایک ٹاپک رکھ رہے ہیں سورائسس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
ناظرین، ہم آپ سن رہے تھے ابھی میلازما کے بارے میں، وہ ایک ٹاپک ختم ہو گیا. اب نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سورائسس کے بارے میں، لیکن ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے سوال رکھا تھا کہ سورائسس کے بارے میں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو. تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں سورائسس کس قسم کی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب سورائسس جو ہے یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے اور یہ تقریباً زندگی بھر ساتھ دیتی ہے. اچھا. ہاں، نہ ختم ہونے والی بیماری ہے. ہاں، مطلب صحیح ہو جاتا ہے پھر ریلیپس ہو جاتا ہے، اچھا. پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر 1 سال بعد ریلیپس ہو جاتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو 1 آدھ دفعہ ہوا اس کے بعد ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یہ ایک کرونک انفلیمیٹری اسکن کنڈیشن ہے. یہ اس کے ساتھ 2 ایسوسیشن ہیں. ایک اس کا جینیٹک کمپوننٹ بھی ہے، جیسے ہسٹو کمپیٹیبلٹی 6C بولتے ہیں. جی. تو اس کا ایک جینیٹک آسپیکٹ بھی ہے، پلس یہ آٹو امیون بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ آپ کی جان چھوڑتی نہیں ہے. جیسے ڈائبٹیز آٹو امیون بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی زندگی بھر چلتا رہتا ہے. تو اسی طرح اس کے ایپیسوڈس آتے ہیں، آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ کرنس ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی یہ ہے. مطلب جیون ساتھی ساتھ چھوڑ سکتا ہے، ہاں، لیکن یہ آپ کی ساتھ عمومی طور پہ. اچھا، دوسری چیز اس میں ارلی آنسیٹ ایک ہے کہ جلدی شروع ہوتا ہے، ایک ڈیلیڈ آنسیٹ ہے یا کرونک آنسیٹ ہے. ارلی آنسیٹ کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 15 سے لے کے 25 ایئرس تک کی ہے. 15 کی ایج میں بھی ہو اس جاتا ہے. ایج میں عمومی طور پہ ہوتا ہے. یہ چھوٹے بچوں کو بھی ہو سکتا ہے. اچھا. ہاں. اور ایک دوسری جو ڈیلیڈ آنسیٹ ہے وہ 50 to 60 ایئرس کے درمیان جا کے وہ لوگوں میں اس طرح کی جو ہے وہ سورائسس ڈیولپ کر سکتا ہے. سورائسس کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے. ایک یہ کہ بارڈر اس کا بہت ڈیفائنڈ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ویزائکلز بنتے ہیں، دانے بنتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر کرسٹ بنتی ہے، پھر مزید سیلز بنتے رہتے ہیں. سورائسس اسکن سے تھک ہوتا ہے. جو آپ کی اسکن ہے اس سے کافی تھک ہوتا ہے. اس میں نارمل اسکن جو ریپلیس ہوتی ہے، جب آپ کی ہزاروں کی تعداد میں روز اسکن آپ کی ٹوٹ رہی ہوتی ہے، روز بن رہی ہوتی ہے، یا جھڑ رہی ہوتی ہے اور بن رہی ہوتی ہے، تو نارمل اسکن جو ہے وہ 27-28 ڈیز میں بنتی ہے. سورائسس میں یہ 4 to 5 ڈیز میں بن جاتی ہے. تو انتہائی پری میچور اسکن ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ تھکنس اس کی بہت رہتی ہے اور یہ ریڈنیس اس میں ہوتی ہے، پہچان میں آ جاتی ہے. اور اس کی سب سے اچھی کیریکٹرسٹک فائنڈنگ ہے جو کہ تھوڑا لیٹر جا کے ڈیولپ ہوتی ہے کہ وہ سلوری وائٹ اپیرنس ہوتی ہے اس کی. اگر وہ چہرے پر آ گیا، گردن پہ آ گیا، سر پہ آ گیا، جسم پہ آ گیا، تو اگر تو سولیٹری ہے، ایک ہے یا 2 ہے، تو وہ اس کی اپیرنس بالکل صاف اس طرح سے ہوتی ہے، وہ آپ کی پہچان میں آ جاتی ہے. ایک سورائسس ہوتی ہے جس کو گٹڈ سورائسس بولتے ہیں، اور وہ اس سے ذرا مختلف، اس کو ریڈش زیادہ ہوتی ہے، چھوٹے اسپاٹس ہوتے ہیں اس کے، اور وہ پورے جسم میں تقریباً بھری ہوتی ہے. 200 کے قریب، 150 کے قریب اس کے جو ہیں وہ لیجنز آپ کے یا ریش پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ بنیادی طور پہ اتنی ایچی نہیں ہوتی. سورائسس میں ایچنگ ہو سکتی ہے، وہ بالکل اس میں ایچنگ اس طرح کی نہیں ہوتی. اچھا، اگر سر پر ہے تو یہی سورائسس جو ہے وہ اسکیلپ سورائسس کہلائے گا. یہ اگر زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، باڈی پہ بھی ہوتی، پیٹ پر بھی، سینے پر بھی، کہیں بھی ہو سکتی ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. موسٹلی لمس پر ہوتی ہے، فیس پہ ہوتی ہے، اسکیلپ پہ ہوتی ہے. اور ایک سورائسس ہوتا ہے جسے ہم انسیجنل سورائسس بولتے ہیں، کہ آپ کو کوئی کٹ لگ گئی، کوئی انجری ہو گئی، تو وہاں پر کوبرنائزیشن ہو گئی، وہ وہاں پر سورائسس ڈیولپ ہو گیا. ایک سورائسس جو ہوتا ہے وہ سورائسس انورسا کہلاتا ہے. یہ بڑا مختلف ہوتا ہے. یہ فلیکچرل فولڈز پر ہوتا ہے، جیسے یہ ہو گیا، آرم پٹس ہو گئے، گرائن ہو گئے، انڈر بریسٹ ہو گیا، یا جو موٹے لوگ ہیں جن کی ایک پیٹ پر پیٹ آ جاتا ہے نا،
تو اس کا جو گیپ ہے وہ موائسٹ ہیومڈ ہوتا ہے, تو وہاں پہ سورائسس کی اپیئرنس اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ کمپلیٹلی ریڈ ہوتا ہے, ڈیفائنڈ بارڈر ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کے فنگل انفیکشن میں ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو فنگل انفیکشن کے طور پہ ٹریٹ کر کے اور خراب کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ سورائسس ہے یا تو یہ فنگل انفیکشن ہے. تو آپ نے جس طرح کی اپیرنس بتائی ہے اس کے حساب سے تو مریض خود سے تو نہیں پہچان سکتا. نہیں, مریض تو خیر نہیں پہچان سکے گا, یقیناً مریض کو جانا پڑے گا. وہ جو میلازما ہے اس کو تو پھر بھی پہچان لے گا کہ خواتین کو پریگننسی کے بعد جب ہوتی ہے تو اکثر لوگوں کو آپس میں یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے. لیکن میرے خیال سے یہ والے سورائسس جو ہے یہ بڑا مشکل ہے اس کو پہچاننا. اچھا, جو میں کلاسیفیکیشنز کی کر رہا تھا کہ کہاں کہاں ہو سکتے ہیں, اس میں نیلز پر بھی سورائسس ہو سکتا ہے. اس میں اور اس کی بھی شکل بدل جائے گی. ہاں, اس نیلز میں جب ہوگا تو اس میں جو ہے نا وہ ڈاٹس پڑنا شروع ہو جائیں گے اور ریجنگ شروع ہو جاتی ہے, یعنی ایسے ایسے کر کے نیلز ہو جائیں گے, ریجنگ ہوگی. اور فنگل انفیکشن میں فرق یہ ہوگا کہ نیلز کے اندر جو ہے نا وہ نیل بڈ اکھڑنا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر ڈیبری جمع ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بنیادی فرق ہے, اور کوئی اسپاٹس نہیں ہوں گے اس کے اندر اس طرح کے جو سورائسس میں ہوتے ہیں. تو یہ سارے نیل ایک ساتھ افیکٹڈ ہوں گے یا ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 10 بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ, اور موسٹلی جب نیل سورائسس ہوتا ہے تو بعض دفعہ باڈیلی انوالومنٹ کم ہوتی ہے, صرف نیل پر ہوتا ہے. ایک سورائسس ہوتا ہے جو جیسے یہ پام ہے ہمارا, یہ تلوا جسے ہم سول کہتے ہیں, تو پامو پلانٹر سورائسس کہلاتا ہے. یہ بہت مشکل سے ٹریٹ ہوتا ہے, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور ایک سورائسس ہے جو کہ کہلاتا ہے سورائسس آرتھرائٹس یا آرتھرائٹک سورائسس. اس میں سورائسس کا ایز سچ انوالومنٹ نہیں ہوتا, وہ جینیٹک کمپوننٹ کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں اور چیزوں میں بہت سارے پرابلم کی وجہ سے بہت زیادہ ہارمونل ایک پلس وہ تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس یہ کوئی اور چیز تو الگ ہے, لیکن اس میں جو ہے یہ سورائٹک یہ سورائٹک آرتھرائٹس ہے, یہ نیلز وغیرہ کے نیلز کہہ رہا ہوں ساری آپ کی فیلنگز اور جو انگلیوں کی جو جوڑ ہے یا ریسٹ ہے, اس پہ کسی کو ٹینشن ہو اسٹریس ہو تو بھی یہ بڑھ جاتا ہے. دیکھیں میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ دنیا میں اسٹریس کینسر تک کر سکتی ہے. تو اسٹریس تو یقیناً ہوگا. ہاں, تو یہ تو میرا خیال ہے بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے, یہ ہے نا اسٹریس. تو اسٹریس تو ہمارے ملکوں میں ہے ہی ہے, ہر ملک میں ہے, ہمارے میں زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. تو یہ چانسز ہے مطلب ہمارے لوگوں کو زیادہ ہونے کی. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. تو اس میں اب آپ آ جائیں گے, اس کے باقی اس کی قسمیں آپ نے بتا دی. اب اس کا یہ بتائیں کہ تشخیص کیسے آسانی سے ہو جاتی ہے دیکھنے سے؟ اتنا آسان ہے یہ کہ آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. اچھا, لیکن بعض لوگ جو ہیں پھر وہ باپسی تک کرانا چاہتے ہیں, وہ کراتے ہیں. اور وہ الگ الگ بات ہے, جس کا جو دل کرے وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ ایزیلی دیکھ کر ریش پہچان لی جاتی ہے کہ یہ ہے کیا. اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں, اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن اگر آپ پراپر وہ ہسٹری اگر آپ لے لیں تو آپ کو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ایگزامینیشن سے ہو جائے گا. ہاں, صرف دیکھ کر یہ چیز کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہے اس کا. نہیں, لیبارٹری ٹیسٹ میں نے بتایا کہ جیسے آپ چاہیں تو لوگ بایوپسی کرا لیتے ہیں, پی ایس اے کرا لیتے ہیں, لیکن وہ ان سب کی ضرورت نہیں پڑتی, ویسے ہی جو ہے یہ پتہ چل جاتا ہے. اور پھر اب علاج بتا دیں اس کا. اچھا, اس کے علاج میں سب سے پہلی چیز تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہر ٹریٹمنٹ سے پہلے ری ایشورنس پیشنٹ کو بتانی ضروری ہے کہ بھائی یہ ایسی خطرناک نہیں, یہ ٹھیک ہو جائے گی, ہاں یہ دوبارہ آ سکتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. بہت لکی اگر آپ ہیں تو آپ کو 1-2 دفعہ ہوئی, اس کے بعد ختم ہو گئی تو الگ بات ہے. ادروائز یہ سال میں 1 دفعہ, 2 سال میں 1 دفعہ, کبھی سال میں 2 دفعہ بھی آپ کو ریکرنس ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ دوائیوں سے فائدہ ہو جائے گا. جی, اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جو اس کو ایگریویٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہو گیا, انجری ہو گئی, یہ چیزیں بھی اس کو بڑھا سکتی ہیں. اوبیسٹی ہے, اوبیسٹی جو ہے وہ ایک ایگریویٹنگ فیکٹر ہے سورائسس کے لیے. اسی طرح اسموکنگ ہے, اسی طرح الکوہل ابیوز ہے. تو جو لوگ ان چیزوں پر کاربند ہیں تو آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ یار ان چیزوں کو یا تو آپ ختم کر دیجئے یا کسی حد تک منیمائز کر دیجئے, تاکہ آپ کی جو ایگریویشن باؤٹس ہیں وہ کم ہو جائیں کسی حد تک. تو یہ اس کی ہیں. اچھا, اس میں کچھ میڈیسنز ہیں جو کہ سورائسس کر سکتی ہیں, جو ایگریویٹ کر سکتی ہیں. ایک تو وہی ہیں جو NSAIDs کہلاتی ہیں, نان اسٹرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جتنی بھی ہیں وہ کر سکتی ہیں. دوسری اس میں اینٹی ملیریلز ہیں
وہ اس کو pigmentation. وہ اس کو ایگریویٹ کر دیتی ہیں اپنا کیا کہتے ہیں سورائسس کو. وہ میلزما کو بھی کرتی ہوگی؟ میلازما کا نہیں ہے, سورائسس کو کرتی ہے, سورائسس کو کرتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد لیتھیم ہے, میرے خیال میں شاید اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہے, تو وہ دی جائے تو وہ بھی اس کو ایگریویٹ کر سکتی ہے. بیٹا بلاکرز ہیں, وجہ نہیں بنے گی لیکن ایگریویٹ کرتی ہے. ہاں ایگریویٹ کرتی ہے. بیٹا بلاکرز ہیں وہ اس کو ایگریویٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں جو اس سورائسس کو بڑھا سکتی ہیں مزید. اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے وہ ایک اسکورنگ ہے جسے پاسی انڈیکس یا پاسی بولتے ہیں, اس کو سورائسس ایریا آف سیویرٹی انڈیکس بولتے ہیں. تو وہ ایک رول ہے, اس کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں. سنگل ہے, 1-2 ہیں, تو اس کے لیے زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کی فرسٹ لائن آف ایکشن وہی ہے کہ آپ اچھا میڈیکیٹڈ ایمولینٹ یوز کریں تاکہ وہ سودنگ افیکٹ رہے. ایچنگ اگر ہے تو ایچنگ بھی ختم ہو جائے گی. تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے. اور جیسے میں تھوڑی سی شائنی ہو جاتی ہے, اس میں چمک آ جاتی ہے. ہاں وہ سلوری اپیرنس آ جاتی ہے نا, میں نے بتایا تھا سلوری وائٹ اپیرنس آ جاتی ہے, وہ صاف پہچان میں آ جاتی ہے کہ سورائسس ہے. تو ایک اس کی خاص یہ پہچان ہوا ہے. وہ بھی مرہموں سے اور یہ آؤٹمنٹ. ہاں یہ آپ ایمولینٹ یوز کریں گے تو پہلے تو آپ نے اس کی جو ہے وہ سودنگ افیکٹ کر دیا. اس کے بعد اس میں وہ جو ایگریویٹنگ فیکٹرز ہیں اگر تو کسی پیشنٹ میں ہیں تو آپ اس کو بولیں گے کہ یار اس کو ذرا سا اپنے پاس سے دور کرو. اس کے بعد اس میں جو ہے ٹاپیکل اسٹیرائڈز یوز کیے جاتے ہیں پوٹنٹ ٹائپ کے. اگر تو چہرے پہ ہے تو اور بچوں میں ہے خصوصاً, تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ 4 ہفتے سے زیادہ یوز نہ کریں, کیونکہ ٹاپیکل اسٹیرائڈ بچوں کی یا کسی کی بھی اسکن کو بہت تھن کر دیتی ہے, بہت سینسیٹیو کر دیتی ہے. تو ٹاپیکل اسٹیرائڈ بھی یوز کرتے ہیں. اس میں وائٹامن ڈی اینالاگ بھی یوز کرتے ہیں جسے کیلسیپاٹرل بولتے ہیں. وہ بہت اچھا اس کا افیکٹ ہوتا ہے. ایک اور طریقہ کار ہے کہ اس میں ٹاپیکل اسٹیرائڈ پلس کیلسیپاٹرل جسے وائٹامن اینالاگ بولتے ہیں, یہ دونوں ملا کر دیا جاتا ہے. جیسے بیٹا میتھسون ایک ٹاپیکل اسٹیرائڈ ہے اور کیلسیپاٹرل, یہ ملا کے دیا جائے تو سورائسس جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے. کیلسی نیورن انہیبیٹرز ہوتے ہیں. کیلسی نیورن انہیبیٹرز ٹیکرولمس اور دیگر چیزوں کے نام سے آتے ہیں. وہ جو اس کی جو گروتھ ہے نا سورائسس کی, جو وہ اس کو ختم کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک لمبی یہ امیونو سپریزنٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں یہ وہ نہیں ہے, نہیں ٹیکرولیمس سے بولا آپ نے. نہیں یہ امیونو سپریسنٹ, میں ویسے ٹریٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک لائن آف ٹریٹمنٹ ہے جس کے ذریعے آپ چھوٹے موٹے 2 3 4 5 نشانات ہیں تو ان کو آپ یا زیادہ ہیں تو اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہیں. سورائسس میں اس کے بعد اگر ان چیزوں سے ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا, ریلیپس یا ری ایکرنس بار بار ہو رہی ہے اور زیادہ بڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو سسٹمک میں آنا پڑتا ہے, یعنی اورل تھیراپی. تو اس میں بعض دفعہ شارٹ کورس جو ہے پریڈنیسون کا یا ڈیلٹا کورٹل کا وہ 7-8 دن میں ختم کرواتے ہیں, تو اس سے بھی ریلیپس اس سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اینٹی کینسرس تھیراپی جس کو ہم بولتے ہیں وہ دی جاتی ہے. اور میتھوٹریکزیٹ ہو گیا, اس کے بعد میتھوٹریکزیٹ ہو گیا اور سائکلوسپورن ہو گیا. تو یہ آپ جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ اس سے سٹارٹ کرتے ہیں تو 95% 100% اس سے ختم ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا ایک زمانے میں, پٹھان بچہ تھا, 20-21 سال کا تھا. اس کو ایریتھروڈرما ہو گیا تھا, مطلب اس کی جگہ جگہ سے اسکن ادھر گئی تھی. تو اس کو ہم نے میتھوٹریکزیٹ پہ ڈالا تھا فار اباؤٹ 4 اور 5 months, بالکل کلیئر ہو گیا وہ. اس میں آپ کو صرف یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے, اگر آپ اس تھیراپی پہ آ رہے ہیں تو پہلے آپ کو لیور فنکشن ٹیسٹ اور کڈنی فنکشن ٹیسٹ پہلے کروانے ہوں گے کہ یہ دونوں ہیلدی ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ دونوں جو ہے ایک تو ہیپیٹوٹاکسک بھی ہے, نیفروٹاکسک بھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ لیور خراب ہے تو مزید خراب ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ٹریٹمنٹ اس کی ہے. اس کے علاوہ اب ٹارگیٹڈ تھیراپیز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جس میں جو ٹی این ایف فیکٹر ہوتا ہے نا, ٹی این ایف الفا فیکٹر, اس کے انہیبیٹرز آ چکے ہیں جو کہ انٹرونارسپٹ کے نام سے آتا ہے. تو وہ انجیکشنز دیے جاتے ہیں پہلے ہفتے, پھر مہینے میں 2-3, اپنے حساب سے ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں, وہ اس کو وہ دیتے ہیں. پھر ایک انٹرلیوکن, یہ سائٹوکائنز سارے انٹرلیوکنز اینٹاگونسٹ ہیں. اس میں اسکیوٹینماب ایک بہت اچھی دوا ہے, وہ دی جاتی ہے, اس سے بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. یہ بہت بات کی کہ اگر ان سب چیزوں سے نہیں ہو رہا. اچھا, اس میں ایک بہت مزے کی بات ہے کہ جیک انہیبیٹرز ایک نئی چیز آئی ہے جو پچھلے کچھ سالوں سے آئی ہوئی ہے.
یہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، سورائسس میں اس پر کام ہو رہا ہے، اور جسے ہم برس بولتے ہیں نا، وٹیلیگو، یہ اس میں بھی دی جاتی ہے. یہ اصل میں ریومیٹائڈ آرتھرائٹس میں دی جاتی تھی. اب اس کا رول سورائسس میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، اس کا رول جو ہے وہ وٹیلیگو میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو وٹیلیگو کی ایک اسٹڈی میں نے پڑھی تھی، اس میں 18 سے 23% لوگوں کو ٹھیک ہو گیا تھا. ابھی مکمل علاج نہیں ہے، مکمل علاج ہوتا تو آصف زرداری صاحب جو ہیں ان کی بیٹی کو بھی ہے تو وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ابھی پروسیس میں ہے، تو غالباً 4-5 سال میں اچھی کوئی پروڈکٹ آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے میں بریک لے لوں؟ بالکل. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یہ پروگرام جلد کے امراض پر. ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک سے واپس آ کے ہمیں اور ٹاپک، یعنی اس میں اسکیبیز بھی ہے، چکن پاکس ہے، جو اسکن فریکچرز ہیں اس پر بات کریں گے اپنے ڈاکٹر صاحب سے. اس لیے کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. وی ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا آپ سے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں اسکیبیز اور چکن پاکس پر بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ میزلز اور یہ اس چکن پاکس کس قسم کی بیماری ہے اور اسکن پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. میزلز جو ہے یہ جسے ہم خسرہ بولتے ہیں غالباً، اور چکن پاکس، میں دونوں کو، کیونکہ ٹائم کم ہے تو دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. میزلز جو ہے وہ جو وائرس ہے وہ موربیلی فارم وائرس ہے، اور چکن پاکس جو وائرس ہے وہ ویریسیلا فارم وائرس ہے، ویریسیلا زوسٹر. دونوں ینگ ایج میں ہو سکتے ہیں. میزلز جو ہے وہ 10-12 سال کی عمر سے کم لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے، اور چکن پاکس جو ہے وہ 10-12 سال کے آس پاس یا اس سے اوپر لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. میزلز کی جو اپیئرنس ہے وہ بالکل پن پوائنٹ ہوتا ہے، چھوٹا سا، 1 ملی میٹر سے لے کے 1 سینٹی میٹر تک یہ بڑھ سکتا ہے. جی. چکن پاکس بھی بالکل اسی طرح سے چھوٹا سا ہوتا ہے اور بڑا سا بھی ہو سکتا ہے. یہ پولیمورفزم کہلاتا ہے کہ ڈفرینٹ شیپس کی آپ کو یہ صورتوں میں پورے باڈی میں ہوگا. ہاتھ میں ہو سکتا ہے، چہرے پہ ہو سکتا ہے، اسکیلپ پہ ہو سکتا ہے، ٹرنک میں ہو سکتا ہے، لمز میں ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے. دونوں کے دونوں ہائیلی کنٹیجس ہیں. جی. کنٹیجس اس حوالے سے ہیں کہ اگر مجھے میزلز ہے اور میں نے کھانس دیا ہے یا چھینک دیا ہے تو وہ تھرو ڈراپلیٹ یا تھرو ایئر بورن، جیسے کووڈ ہے تو یہ کسی اور تک ٹریول کر جائیں گے، اس نے انہیل کر لیا تو وہ اس کو بھی ہو جائے گا. یہ وائرس باڈی میں جاتے ہیں دونوں کے، تو یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور ان کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے میزلز کا وہ تقریباً 10 سے 14 دن کا ہوتا ہے، اور جو چکن پاکس کا ہوتا ہے وہ تقریباً 12 سے 20 دن کے درمیان ان کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. میزلز جب اپنے سمٹمز شو کر رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سمٹمز جو ہوتا ہے وہ ماؤتھ کے اندر سفید یا بلوئش اسپاٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے اس وقت دیکھ لیا تو اسے کوپلیکس اسپاٹ بولتے ہیں. تو وہاں سے پتہ چل جائے گا کہ اب یہ ریش بننا شروع ہو گیا، ڈاکٹر پہچان لیتا ہے اگر تو اس وقت دیکھ لیا تو. اور اسی طرح چکن پاکس جو ہے وہ اس میں ماؤتھ کے اندر 1-2 دانے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کوپلیکس اسپاٹ نہیں ہوتے. چکن پاکس کا ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ میزلز جس کو ایک دفعہ ہو گئی، اگر ویکسینیشن نہیں کرائی ہے، ایون ویکسینیشن کرانے کے باوجود بھی لوگوں کو میزلز ہو جاتا ہے. یہ ذرا غلط فہمی ہمارے لوگوں کی دور کر دیں. تو لیکن یہ کہ 90% اس کا بچت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جن کو بچپن میں میزلز یا چکن پاکس ہوئی تو ان کو تقریباً لائف لانگ امیونٹی مل جاتی ہے. اب کسی کو اگر چکن پاکس بچپن میں نہیں ہوا کسی وجہ سے، لائف میں کبھی بھی اور زندگی میں اس کو 40 سال کے بعد یہ کسی وقت ہوتا ہے، تو یہی چکن پاکس جو ہے وہ اس وقت شنگلز کے نام سے پہچانا جائے گا. فرق صرف اتنا ہوگا کہ جو ہماری ورٹیبرل کالم سے جتنے اسپائنل نروز نکل رہی ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹرمینل اینڈ ہو رہا ہے. تو وہ پورا ایک ڈرماٹوم ہے جس اسکن کو اس نے کور کیا ہوا ہے. تو یہ ڈرماٹومل ہوتا ہے. تو یہ خاص ایک جگہ ہوگا، ادھر ہو جائے گا کہیں، یہ پورے جسم پر نہیں پھیلتا. یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اس کو ہرپیز، جو چکن پاکس ہے اس کو ہرپیز وائرس سی بھی کہتے ہیں. ہاں، یہ اتفاق سے ایسی دماغ میں آ گیا تو میں نے بول دیا.
شنگلز ہو یا آپ کا میزلز ہو یا آپ کا چکن پاکس ہے, اس میں ٹریٹمنٹ صرف سمپل سی ہے, ری ایشورنس, ایچ اسکریچ سائیکل کو بچانا, ایمولینٹس یوز کرنا, اینٹی الرجی چاہیں تو دے سکتے ہیں, چاہیں تو آپ کیلامائن لوشن آتا ہے جو کہ وہ یوز کر سکتے ہیں. احتیاطی طور پہ اینٹی بایوٹکس کا بھی استعمال لوگ پہلے سے کر لیتے ہیں کیونکہ جگہ جگہ پورس اوپن ہے تو کہیں بیکٹیریل انفیکشن نہ بڑھ جائے, تو وہ بھی دی جاتی ہے. اینٹی وائرل میڈیکیشن کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح سے, اور چکن پاکس میں جو ہے وہ اے سائیکلوویر جو ہے وہ 400 سے 800 ملی گرام 5 times a day for 5 days دیتے ہیں, اور ساتھ اس کے کریم دیتے ہیں سائیکلوویر, تو اینٹی وائرل کریم, تو اس سے یہ چیز آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے. ویسے یہ سسٹمک ڈیزیز ہے لیکن اسکن کی آپ نے سب اس کی مینیفیسٹیشن تو اسکن پہ ہی آتی ہے نا, تو کیونکہ اندر سے آ رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے, مین تو وہی اٹیک ہے اس کا. تو یہ بنیادی طور پہ صرف شنگلز کی ایک بات بتا دوں کہ اس کی کمپلیکیشنز بہت خطرناک ہوتی ہیں. اس میں ایک کمپلیکیشنز کہلاتی ہے پوسٹ ہرپیٹک نیورالجیا, کہ وہ ہونے کے بعد آپ کو 6 مہینے تک 8 مہینے تک سینسیشن رہے گی, درد رہے گا, تو اس کے لیے آپ کو پین کلرز وغیرہ اچھی دینی پڑتی ہے. میزلز ہوں یا چکن پاکس ہوں, اس میں کسی بھی صورت میں آپ نے پیناڈول کے علاوہ کوئی اور میڈیکیشن نہیں دینی. ایسپرین ہمیشہ اوائڈ کرنی ہے. ایسپرین دینے سے بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں بہت فیٹل ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ری سنڈروم بولتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے. یعنی آپ کا لیور انفلیمڈ ہو سکتا ہے, لیور پھول سکتا ہے, آپ کا برین انفلیمڈ ہو سکتا ہے, آپ کا برین پھول سکتا ہے. تو ایسپرین نہیں دینی چاہیے ان چیزوں میں. باقی ٹریٹمنٹ کا موڈ آف ایکشن اسی طرح سے جیسے پہلے آپ کو بتایا. تو اب ذرا اب آ جائیں اسکیبیز پہ. اسکیبیز کیا ہے یہ اور کس موسم میں زیادہ ہوتی ہے؟ اسکیبیز جو ہے یہ ایک فیملی ہے, سیکروپٹیز اسکیبیز. یہ پیراسائٹ ہے, یہ مائٹ ہے لیکن پیراسائٹ ہے. جیسے پیٹ میں ہمارے ایسکیرس ہے, ٹیپ ورم ہے, اور فلانا ہے, اور ڈمکانا ہے, یا پن ورمز ہیں, یہ سارے پیراسائٹ ہیں. تو یہ پیراسائٹک مائٹ ہے جو بنیادی طور پہ کہیں سے بھی لگ سکتی ہے, اور خصوصاً پاورٹی اگر ہے, اوور کراؤڈنگ ہے, ہاسپٹل ایڈمیشن ہے, ان ہائیجینک کنڈیشن, ہاں ہاسپٹل ایڈمیشن ہے تو وہاں سے لگ سکتی ہے. آپ پرزنر ہیں, جیل میں ہیں, قیدی ہیں, وہاں سے لگ سکتی ہے. ریفیوجی کیمپ میں ہیں تو وہاں سے لگ سکتی ہے. یہ بھی کنٹیجیس ڈیزیز ہے. تو یہ بالکل لگ سکتی ہے. یہ بالکل, یہ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ سے بھی لگ سکتی ہے, اور یہ ایون سیکشول کانٹیکٹ سے بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو اسکیبیز کا وہ ہے کہ یہ مائٹ کس طرح سے, یہ آپ کی ایپیڈرمل لیئر میں ہی رہے گا. اچھا. اور یہ اسی میں اندر گھر بناتا چلا جائے گا, جسے بروئنگ بولتے ہیں. تو یہ 1-1.5 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر سے زیادہ آگے نہیں جاتا. یہ وہاں جا کے دونوں میل فیمیل وہاں پہ کوپیولیٹ کرتے ہیں, میٹ کرتے ہیں, اور مرد کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اسی وقت مر جاتا ہے. ویری گڈ. اور فیمیل جو ہے وہ 1-2 دن کچھ دن کے بعد انڈے دینا شروع کرتی ہے, 3 سے لے کے زیادہ انڈے دیتی ہے. تو یہ جب انڈے تقریباً کوئی 100-150 کے قریب ہو جاتے ہیں تو اس کا انکیوبیشن پیریڈ ختم ہو جاتا ہے. ایک انڈے سے ایک ایڈلٹ اسکیبی جو ہے مائٹ تک, اس کو تقریباً 12 سے 14 دن لگتے ہیں. تو اس کا پیریڈ جب آتا ہے, جب آپ کو پتہ چلتا ہے, تو وہ کوئی 1-1.5 مہینے کے بعد اس کو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تو یہ عمومی طور پہ فنگرز کے بیچ میں ہو سکتے ہیں, ہینڈز میں زیادہ ہوتے ہیں, پیروں میں ہو سکتے ہیں, جسم میں ہو سکتے ہیں. یہ اسکیلپ اور فیس میں عمومی طور پہ نہیں ہوتے. جی, یہ بہت حیران کن بات ہے. ہاں, تو اس میں ایک پہچان تو یہ کہ اگر آپ کو بروز پہچاننے آتے ہیں, ارریگولر گرے لائنز ہوں گی اس کی, بالکل ارریگولر ہوگا. تو پہچان میں اگر آپ کو آ گئی, یہ چھوٹے چھوٹے سے ویزیکلز بھی بنتے ہیں انیشلی, بعض دفعہ پسٹیولز بھی بن سکتے ہیں, پس فارمیشن بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اگر آپ پہچان گئے تو بہت اچھا ہے, ورنہ پھر لوگ بایوپسی کراتے ہیں, ڈرموسکوپی کراتے ہیں, 10 چیزیں. ویسے یہ تو یہ جب ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے تو کیا ڈاکٹر کو بھی لگنے کا اندیشہ رہتا ہے؟ جی, وہ گلوز پہن کے آپ دیکھ رہے ہو تو کوئی ایسا سچ وہ نہیں ہے. تو اس کو آپ اگر پہچان جاتے ہیں, اور تو میں کچھ بات کر رہا تھا بالکل ذہن سے نکل گیا. ہاں خیر, پہچان کی, اس کی اپیئرنس کی بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کو دیکھنے سے لگ جائے گا, معلوم ہو جائے گا. دوسری یہ کہ یہ کس خاص سیزن میں ہوتا ہے یا سارا سال کسی وقت بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. اس میں جو اس کی ایک اور پہچان ہوتی ہے کہ یہ رات میں بہت زیادہ اچ کرتا ہے. ایچنگ بہت زیادہ. ہاں, کوئی رات 1 بجے 2 بجے کے قریب یہ بہت اچ کرتا ہے, سونے نہیں دے گا, سونے نہیں دیتا. تو یہ اس کی پہچان ہے جس کی وجہ سے آپ ہسٹری لیتے ہیں, اور اگر آپ لیجن پہچان لیتے ہیں تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ آپ اب علاج بتا دیں. ہاں, تو اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ
परमेथ्रिन लोशन होता है 5%, वो गर्दन से लेके बिग टो तक सब जगह लगाना है। अब आप अगर हाइट वाला आदमी है तो उसको 2-3 ट्यूब्स खर्च होंगी, कोई छोटा है तो उसको 1 ट्यूब में काम हो जाएगा, लेकिन आपको गर्दन से लेके पूरे टो तक मतलब ये से हमाम में जाके पूरी तरह लगाना जी है प्रॉपर, जहाँ आपको खुजली हो रही है, जहाँ नहीं हो रही, हर जगह लगाना है। लगाने के बाद आपने सो जाना है, सुबह उठ के नहा लेना है। तो 8 से 10 घंटे ये लगे रहना चाहिए। ये 2-3 दिन तक करना है? नहीं, ये सिर्फ एक दफा करना है। अच्छा, एक दफा करना। उसके बाद अगर तो खत्म हो गया तो ठीक, वरना तो 7 या 8वें दिन आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अच्छा। इसके साथ साथ एक ही मतलब अटेम्प्ट करने में हो जाएगा? इसके साथ साथ एक टैबलेट्स देते हैं जो आइवरमेक्टिन कहलाती है। उसकी डोज है 200 माइक्रोग्राम पर केजी। तो बंदे का वेट करके उसके हिसाब से उसको टैबलेट दी जाती है। नॉर्मल 60-70 केजी का है या 60 केजी का, तो वो 3 टैबलेट स्टैट एक ही दफ़ा में खा लेगा, और फिर अगर रिपीट करना होगा तो 7-8 दिन के बाद रिपीट करेगा। तो ये इसकी बुनियादी तौर पर ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटेबल है, बहुत आसानी से हो जाता है। बस इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी होती है कि किसी को फैले नहीं बस। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे जल्दी अमराज पर, एक दिलचस्प प्रोग्राम था जिसमें हमने आज बहुत अच्छे टॉपिक्स, यानी जो रोज़मर्रा के टॉपिक थे, मतलब सोराइसिस है, ये मेलाज्मा है, और स्कैबीज़ है, मीज़ल्स हैं, चिकन पॉक्स है, इनको हमने अपने डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपने इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल किया होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने मेहमान डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए और हमसे अपनी मुफीद मालूमात शेयर की, और अब अपने मेज़बान डॉक्टर मंसूर नूरानी को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा किसी नए मौजू और किसी नए मर्ज़ के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।